الرحمن نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، روزہ ایک انتہائی محنت طلب، مشقت طلب امر ہے، اور جتنا ہی یہ محنت طلب ہے اتنے ہی زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو اس معاملہ میں انتہائی احتیاط اور مسائل سے آگاہی حاصل کرنا بھی ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری معمولی سی غلطی کوتاہی ہمارے لیے اجر و ثواب سے محرومی کا باعث بن جائے۔ تو آج ہم روزہ کے بنیادی اور ضروری مسائل ڈسکس کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے روزہ میں نیت کرنا سب سے مقدم ہے، ضروری ہے، اور نیت دل کے ارادہ کا نام ہے۔ تمام عبادات کی طرح روزہ میں بھی نیت ضروری ہے، اور زبان سے اس کا اظہار کرنا ضروری نہیں۔ ہاں، البتہ اگر زبان سے بھی اظہار ہو جائے تو نہایت بہتر ہے، کیونکہ جو دل میں ارادہ ہے اس کا زبان سے اظہار بھی ہو جائے گا، اور کلمات خیر جو زبان پر جاری ہوں گے ان پر بندے کو اجر و ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور پھر چند امور ایسے ہیں جو روزے کی حالت میں کراہت کا درجہ رکھتے ہیں، مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ ان میں سے بلا ضرورت چکھنا۔ دیکھیے کہ ضرورت کے پیش نظر کوئی چیز چکھی جا سکتی ہے۔ چکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ حلق سے نیچے چلی جائے، زبان تک اس کا ذائقہ پہنچے اور پھر وہ چیز باہر پھینک دی جائے۔ جیسے کہ وہ عورت جس کو اپنے شوہر کی جانب سے سختی کا خوف ہو کہ اگر سالن میں نمک مرچ وغیرہ میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو شوہر سرزنش کرے گا، تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اس سالن کو چیک کر سکتی ہے۔ اور ایسے ہی روزے کی حالت میں کلی یا استنشاق میں مبالغہ کرنا، بہت زیادہ منہ میں پانی ڈالنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی ایک مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور ایسے ہی منہ میں تھوک کو جمع کرنا اور پھر اس کو واپس نگل جانا، اس کو بھی روزے کی حالت میں شریعت نے ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ اور ایسے ہی غیبت کرنا، کذب بیانی کرنا، غلط بیانی کرنا، یہ بھی روزے کی حالت میں مکروہ عمل ہیں۔ ویسے بھی یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر روزے کی حالت میں یہ اعمال ہوں تو آدمی روزے کے اجر کامل سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی غسل واجب کو مؤخر کر دینا، کہ ایک آدمی پر غسل واجب ہوا لیکن وہ اس کو مؤخر کرتا رہا، تاخیر کا شکار کرتا رہا، تو روزے کی حالت میں اس عمل کو بھی انتہائی ناپسندیدہ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کھا پی لے، اسے روزہ یاد نہ ہو، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بھول کر کھا پی لینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، باقی رہتا ہے۔ البتہ جب اسے یاد آ جائے کہ میں روزے سے ہوں، تو فوراً جو لقمہ یا جو پانی کا قطرہ منہ میں ہو اس کو نگل دے، باہر پھینک دے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ کھاتا رہا یا پیتا رہا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور غلطی سے کھانے پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ بھول کر کھانا پینا اور غلطی سے کھانے پینے میں فرق یہ ہے کہ غلطی یہ ہے کہ آدمی نے سمجھا کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے، افطاری کا وقت ہو گیا ہے مثال کے طور پر، تو روزہ افطار کر لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ ابھی وقت باقی تھا، تو اس روزہ پر قضا کرنا لازم ہے۔ اور
ایسے ہی آدمی وضو کر رہا تھا، دوران وضو کلی کی روزہ یاد تھا، پانی غلطی سے حلق سے نیچے چلا گیا تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر قضا کرنا لازم ہے۔ دیکھیے، روزے میں بعض معاملات وہ ہیں کہ جن میں صرف بعض صورتوں میں قضا لازم ہے اور بعض صورتوں میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا لازم ہے۔ تو جہاں پہ صرف قضا ہو تو وہ سال میں کسی بھی دن سوائے 5 دنوں کے روزے کی قضا کی جا سکتی ہے۔ 5 دن 2 عیدین کے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن، اور 3 دن عید الاضحیٰ کے بعد۔ اور اگر کوئی آدمی کسی پر کفارہ لازم آ جائے، مثال کے طور پر کوئی آدمی جان بوجھ کر روزے کو توڑ دے، ارادتاً وہ کھا لے یا پی لے بغیر عذر کے، یا وہ جماع کر لے اور اسے روزہ یاد ہو، تو ان سب صورتوں میں روزہ فاسد بھی ہو جائے گا، اس کی قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی ادا کرنا لازم ہوگا۔ روزے کا جو کفارہ ہے وہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 60 مسلسل روزے رکھنا ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے 2 وقت کا۔ اور اگر کسی آدمی نے عذر کی وجہ سے روزہ توڑا، مثال کے طور پہ وہ مریض ہو گیا یا پھر وہ سفر میں چلا گیا، تو اس آدمی پر روزے کی بعد میں قضا کرنا لازم ہے، اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ایسے ہی قے کے بارے میں، قے کی فقہائے کرام نے جو صورتیں بیان کی ہیں وہ 24 یا اس سے زائد ہیں۔ ان میں سے صرف 2 صورتوں میں روزہ فاسد ہوگا، باقی صورتوں میں روزہ باقی رہتا ہے۔ وہ 2 صورتیں یہ ہیں، ایک تو قے منہ بھر کے آئے، خود بخود آئے۔ منہ بھر کے وہ قے ہوتی ہے کہ جسے روکا نہ جا سکے، اور اس میں سے اگر کچھ حصہ واپس چلا جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اگر وہ ساری باہر نکل گئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قے خود بخود نہیں آئی بلکہ طلب کی۔ قے طلب کرنے کی صورت میں اگر وہ منہ بھر کے ہو، اس سے واپس جائے یا نہ جائے، دونوں صورتوں میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد دانتوں سے اگر خون نکلا، وہ خون اتنا تھا کہ وہ لعاب پر، تھوک پر غالب آ گیا، اگر اس میں سے ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے چلا گیا تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا کرنا لازم ہوگا۔ اور ایک سوال پوچھا جاتا ہے غسل جنابت کے بارے میں کہ ایک آدمی کو احتلام ہوا روزے کی حالت میں، جنبی ہو گیا یا ناپاکی کی حالت میں اس نے روزے کی ابتدا کی، تو ایسی تمام صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ہاں، البتہ احتلام کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں فوراً جتنی جلدی ہو سکے بلا تاخیر غسل کرنا لازم ہے، اور اگر وہ اتنا مؤخر کرے گا کہ نماز کا وقت گزر جائے تو وہ حرام کا مرتکب ہوگا۔ اور حائضہ اور نفاس والی جو عورتیں ہیں وہ بھی، ان پر بھی روزہ لازم نہیں ہے، وقتی طور پر روزہ لازم نہیں ہے، ان کو رخصت دی ہے شریعت نے، بعد میں ان پر روزہ کی قضا کرنا لازم ہوگا۔ اور مریض کے بارے میں اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرمایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو کوئی بھی مریض ہو اس کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ بعد میں رکھے۔ مریض کی مختلف صورتیں ہیں، ایک وہ آدمی کہ جس کو طبیب حاذق نے مریض قرار دیا ہے اور روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے رخصت ہے، یا وہ آدمی جس کو بیمار ہونے کا خدشہ ہو، کسی مسلم اور نیک طبیب نے اس کو کہا ہو کہ روزہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو وہ روزے کو وقتی طور پر چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کرنا لازم ہوگا۔ اور دوسرا، جس کو بیمار ہونے کا خدشہ ہو یا بیماری کے طویل ہونے کا خدشہ ہو،
ان تمام صورتوں میں اس کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ روزے کو وقتی طور پر چھوڑ سکتا ہے۔ اور اگر وہ اتنا مریض ہو چکا ہے کہ صحت مند ہونے کی اب توقع نہیں ہے، یا اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب اسے توانائی طاقت کے واپس لوٹنے کی توقع نہیں ہے، امید نہیں ہے کہ یہ صحت بحال ہو سکے گی اور میں دوبارہ روزہ رکھ سکوں گا، تو اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ صدقہ فطر کے برابر تمام روزوں کا وہ فدیہ ادا کرے گا۔ اس پر فدیہ ادا کرنا لازم ہے۔ اگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی اور وہ صحت مند ہو گیا، تو اب اس پر بھی روزوں کی قضا کرنا لازم ہے، اور جو اس نے فدیہ ادا کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اور اس کے علاوہ مسافر جو 92 کلومیٹر یا اس سے زائد سفر کا ارادہ رکھتا ہو اور 15 دن سے زائد اس کا ٹھہرنے کا ارادہ بھی نہ ہو، قیام کا ارادہ بھی نہ ہو، تو اس کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ ہاں، اگر وہ سفر مشقت طلب نہ ہو، تکلیف دہ نہ ہو، تو اس کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اور ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو سفر میں روزہ رکھنے والے ہیں یہ انتہائی گناہ گار ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم خاص موقع کے مطابق ہے، کہ اس وقت جہاد کا وقت تھا، زمانہ تھا، لوگ میدان جہاد میں تھے صحابہ کرام، تو یہ روزہ رکھنا انہیں جنگ کی، جہاد کی تیاری سے پیچھے کر سکتا تھا، ان کی تیاری نہ ہو پاتی، اور میدان جہاد میں ایسے بھی مظاہرے دیکھنے میں آئے، مناظر دیکھنے میں آئے کہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ جہاد بھی کر رہے تھے، روزے سے بھی تھے، اور اتنی تکالیف سے گزرے کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان خاص حالات میں فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ ویسے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے سفر کی حالت میں روزہ رکھا بھی ہے اور روزے کو ترک بھی فرمایا ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خاص موقع پر خیبر کے دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو منع فرمایا، کس سے؟ نعرہ تکبیر لگانے سے، اللہ اکبر کہنے سے۔ تو دیکھیے کہ نعرہ تکبیر لگانا یہ کہاں منع ہے؟ یہ دیکھیں، بہت اچھا عمل ہے، ہر کوئی اس کو لگاتا ہے، اعزاز کا باعث ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، بلندی کو بیان کرنا۔ لیکن خیبر کے موقع پر منع فرمایا وہ اس وجہ سے کہ دشمن ہماری آمد پر مطلع نہ ہو اور اطلاع پا کر وہ جنگ کی تیاری نہ کر سکے، اس وجہ سے منع فرمایا۔ ایسے ہی جب جو زراعت کے ذرائع ہیں، آلات زراعت، وہ گھروں میں رکھنے سے نبی پاک نے منع فرمایا۔ وہ کس وجہ سے منع فرمایا کہ یہ وہ اس وقت حالات کے مطابق وہ جنگ سے غافل کر رہے تھے، دور کر رہے تھے میدان جہاد سے، اس وجہ سے منع فرمایا گیا۔ اور اس کے علاوہ انجیکشن کے بارے میں مختلف آراء ہیں، یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ اس بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے، جو اجتہادی مسئلہ ہو، جس عالم پر، جس مفتی پر آپ کو اعتماد ہو، آپ اس کے بتائے ہوئے مسئلے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں جو آج کے مجتہدین ہیں ان کی مختلف آراء ہیں مفتیان کرام کی، لیکن اکثر نے اس کو جائز قرار نہیں دیا، کیونکہ روزہ جو ہے وہ نفس کی کمزوری کے لیے ہوتا ہے، روزہ جو ہے وہ قوت بدنیہ کو کم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور آج کل آپ نے دیکھا کہ جیسے خوراک منہ کے ذریعے، معدہ کے ذریعے دی جاتی ہے، ایسے ہی ڈرپوں کے ذریعے، انجیکشنوں کے ذریعے بھی خوراک دی جاتی ہے۔ وہ لوگ جو مریض ہوتے ہیں ان کو انجیکشنوں کے ذریعے طاقت پہنچائی جاتی ہے، توانائی مہیا کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا جو کام خوراک کرتی ہے وہی کام
یہ انجیکشن اور ڈرپس وغیرہ بھی کرتی ہیں، اس وجہ سے روزہ کی حالت میں ان سے اجتناب انتہائی بہتر ہے۔ آخری بات کہ بلا عذر روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، جس کسی نے رمضان کا روزہ بغیر کسی رخصت، بغیر کوئی شرعی کسی عذر کے، مسافر بھی نہیں تھا، مریض بھی نہیں تھا، عورت حیض و نفاس والی بھی نہ تھی، چھوڑ دیا روزے کو، لم یقضى عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، اگر وہ پوری زندگی تمام عمر بھر بھی وہ روزہ رکھتا رہے تو یہ ایک روزہ جو اس نے بغیر عذر کے چھوڑا ہے، تمام عمر بھر کے روزے اس روزے کا بدل نہیں بن سکیں گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ مسائل شرعیہ جو ہیں ان سے آگاہی انتہائی ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اپنے روزوں کو مکمل کرنے اور ان پر ہمیں اللہ تعالی اجر کامل عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔